بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر کسی آدمی کے انتقال کا وقت قریب ہو تو اس کو کلمہ کیسے پڑھائے اور اس کے مرنے کے بعد کفن دفن کا انتظام کیسے کرے۔ اسی کے حوالے سے آج کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم اور احادیث طیبہ اس تاکید سے بھری ہوئی ہیں کہ مسلمانوں پر رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور فرما برداری واجب ہے، اور اسی میں مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ لہٰذا خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، ہر حالت میں ہر مسلمان مرد و عورت اس بات کا پابند ہے کہ وہ یہ علم حاصل کرے کہ اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم اور ہدایت ہے۔ پھر جو کام کرنے کا آپ نے حکم دیا ہو اس کو بجا لائے، اور جس کام سے روکا ہو اس سے رک جائے۔ اس اصول ہدایت کی روشنی میں یہ عرض ہے کہ جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس موقع پر ہم بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جو شریعت اور سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ ان کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ جو اور امور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان امور کو بجا لانا ضروری ہے۔ ہمارے ایمان کا اور ہمارے دین و شریعت کا یہی مطالبہ ہے۔ پیارے عزیز دوستوں، موت کے وقت کلمہ شہادت کی تلقین کیسے کریں؟ جب کسی شخص کے انتقال کا وقت قریب ہو جائے اور آثار سے یہ اندازہ ہو کہ اب اس کا آخری وقت قریب ہے، تو اس وقت اس کے پاس بیٹھنے والے کلمہ شہادت پڑھیں یا خالی کلمہ پڑھیں۔ درمیانی آواز سے اس طرح پڑھیں کہ وہ شخص سنتا رہے، لیکن کوئی اس شخص سے یہ نہ کہے کہ آپ کا آخری وقت ہے، آپ کلمہ پڑھ لیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تکلیف کی وجہ سے انکار ہی نہ کر دے کہ میں نہیں پڑھتا۔ اس طرح معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اس سے کلمہ پڑھنے کو ہرگز نہ کہا جائے کہ تم کلمہ پڑھ لو، بلکہ تلقین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس آہستہ آواز سے کلمہ پڑھتے رہو۔ جب وہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے تو بس اب خاموش ہو جاؤ، تلقین ہو گئی، اور اب اس سے کوئی دنیا کی بات نہ کرو، اور یہ دعا کرو کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب یہی اس کا آخری کلام ہو جائے، تاکہ وہ اس حدیث کا مصداق ہو جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ ہاں، اگر وہ پھر دنیا کی بات کرے تو پھر دوبارہ اس کو تلقین کرو اور اس کے سامنے کلمہ شہادت پڑھو۔ جب وہ کلمہ پڑھ لے تو پھر خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب اس کی روح نکل جائے تو روح نکلتے ہی فوراً اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں اور اس کا منہ بند کر دیا جائے، اور کپڑے کی ایک پٹی اس کے جبڑوں کے نیچے سے لے کر سر تک باندھ دی جائے تاکہ اس کا منہ کھلا نہ رہ جائے، اور اس کے پیروں کو سیدھا اور قریب قریب کر کے دونوں پیروں کے انگوٹھوں کو ایک پٹی سے باندھ دیا جائے تاکہ پیر پھیل نہ جائے۔ اگر آسانی سے ممکن ہو تو میت کو قبلہ رخ کر دیا جائے۔
اس کے بعد میت کے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو، اس کے پڑوسیوں کو اس کے مرنے کی اطلاع کر دی جائے۔ اس کے بعد جتنی جلدی ہو سکے میت کو غسل دینے کا انتظام کریں، پھر جلدی سے اس کو کفن پہنائیں اور پھر نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیں۔ اگر جمعے کے دن صبح کو کسی کا انتقال ہو گیا اور جمعے کی نماز سے پہلے اس کو دفنا کر واپس آ سکتے ہیں تو پھر جمعے کی نماز تک اس انتظار میں روکے رکھنا کہ جمعے کی نماز میں بہت بڑا اجتماع ہوگا اور بہت سارے مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اس لیے جمعے کی نماز کے بعد اس کو دفن کریں گے۔ اس انتظار میں اس کو روکنا جائز نہیں، کیونکہ جمعے کی نماز کے بڑے اجتماع میں نماز جنازہ پڑھوانا نہ فرض ہے اور نہ واجب ہے، یہ تو ہماری اپنی خواہش ہے، ورنہ نماز جنازہ صحیح ہونے کے لیے 3 آدمی بھی کافی ہیں، اس کے ذریعے فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن نماز جنازہ میں زیادہ افراد کی شمولیت کی خاطر نماز جنازہ کو اور میت کی تدفین کو مؤخر کرنا جائز نہیں۔ پیارے عزیز دوستوں، کسی کے انتظار میں میت کو روکنا۔ اب ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے رشتہ دار جو دوسرے شہروں میں ہوتے ہیں پہلے ان کو اطلاع دی جاتی ہے، مثلا کوئی رشتہ دار لاہور میں ہے، کوئی کوئٹہ میں ہے، کوئی ملتان میں ہے، کوئی اسلام آباد میں ہے، کوئی حیدرآباد میں ہے، کوئی سعودی عرب میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ انتقال کے فوراً بعد فون کے ذریعے اطلاع تو کرتی جاتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، لیکن اب اطلاع کے بعد ان رشتہ داروں کے آنے کے انتظار میں میت کو دفن ہونے سے روک رکھا ہے۔ ذرا فلاں جگہ سے بیٹا آ جائے اور وہ باپ کی شکل دیکھ لے، پھر دفن کریں گے۔ کہیں میت کی ماں کا انتظار ہو رہا ہے، کہیں باپ کا انتظار ہو رہا ہے، کبھی بھائی کا انتظار ہو رہا ہے، کبھی بیوی کا انتظار ہو رہا ہے، کبھی شوہر کا انتظار ہو رہا ہے، تاکہ رشتہ دار آ کر آخری مرتبہ شکل دیکھ لیں۔ چنانچہ شکل دکھانے کے لیے کبھی 6 گھنٹے کا انتظار، کبھی 10 گھنٹے کا انتظار، کبھی 15 گھنٹے کا انتظار ہو رہا ہے، اور اس دوران میت کو برف کی سلیوں میں رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ رشتہ دار آ کر آخری مرتبہ چہرہ دیکھ لیں۔ اب سارے عزیز و اقارب اسی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اس طرح میت کو انتظار میں رکھنا بڑا سخت گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، یہ گناہ اتنا عام ہے کہ شاید ہی کوئی گھر اس گناہ سے خالی ہو۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ میت کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو اس کی جگہ پر پہنچاؤ، کیونکہ اگر یہ میت نیک ہے تو پھر اس کو اس کے اصلی گھر جانے سے کیوں روک رکھا ہے؟ جلدی سے اس کو اس کے اصلی گھر میں پہنچاؤ تاکہ یہ آرام و راحت اور چین و سکون حاصل کرے، اور اگر یہ بد ہے تو پھر اس بد کو جلدی سے اپنے کندھے سے اتارو، اس سے چھٹکارا حاصل کرو۔ کب تک اس کو اپنے گھر میں لیٹائے رکھو گے؟ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید فرما رہے ہیں کہ میت کے کفن دفن اور جنازے میں جلدی کرو، لیکن ہم عزیز و اقارب کے آنے کے انتظار میں بلا وجہ تاخیر کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو یاد رکھیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور میت کو جلد از جلد کفن دے کر نماز جنازہ پڑھ کر دفنانے کی فکر کریں۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دوستوں، اگر آپ اسی طریقے کی معلومات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ دوستوں،
اور آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست اور ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریے۔ اسی کے ساتھ اگلے ویڈیو تک دے اجازت۔